ہر بڑا انسان کسی بڑی کامیابی سے نہیں کسی بڑے سوال سے بنتا ہے۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی کا آغاز شور سے نہیں خاموشی سے ہوا تھا، ایک خاموش مگر چبھنے والا سوال، اگر کوئی مدد کو نہ آئے تو کیا تم آؤ گے؟ اس دن ایدھی نے جواب نہیں دیا مگر زندگی بار بار پوچھتی رہی۔ سن 1928 گجرات کے علاقے بانٹوا میں پیدا ہوا ایک سادہ سا لڑکا، چھوٹا سا گھر، کم وسائل مگر بڑے دل والے لوگ، ایک ایسی بستی جہاں لوگ روٹی کم کھاتے مگر محبت زیادہ بانٹتے تھے۔ لیکن ایک دن سکون کی یہ تصویر ٹوٹ گئی جب ایدھی کی ماں بیمار پڑ گئی اور ایک معصوم بچے نے پہلی بار یہ سچ جانا کہ درد دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتا، وہ بس آ جاتا ہے۔ ماں کی بیماری نے گھر کی ہر خوشی بدل دی۔ ایدھی چھوٹا تھا مگر سوال بڑا تھا، کیا میری ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ پیسے کم تھے، راستے دور اور سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وہ ہر روز ماں کا چہرہ دیکھتا اور ایک عجیب سی بے بسی اسے اندر سے توڑ دیتی۔ وہ سیکھ رہا تھا، بے بسی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ ایدھی کی ماں نے اس کے دل میں ایک ایسا بیج بویا جو آگے چل کر ایک جنگل بن گیا۔ وہ جب بھی اس کو 2 سکے دیتی تو کہتی، بیٹا 1 روپے کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، خود کے پاس کم ہو اور بانٹ دو، کیوں؟ لیکن شاید ماں نے ایدھی کے آنے والے کل کو دیکھ لیا تھا۔ ایک شام ایدھی گھر لوٹ رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھا شخص سڑک کنارے گرا ہوا تھا، سانس ٹوٹی ہوئی، ہاتھ کانپتے اور لوگ بس گزر رہے تھے، ہر کوئی اپنی جلدی میں۔ ایدھی ٹھہر گیا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں ایک ہلچل۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم نہیں اٹھے۔ وہ شخص تڑپتا رہا اور ایدھی بس کھڑا دیکھتا رہا۔ یہ وہ منظر تھا جس نے اس کے اندر کہیں گہرا زخم کھول دیا۔ دن گزرتے گئے مگر اس آدمی کا چہرہ ایدھی کے دل سے نہیں نکلا۔ وہ راتوں کو جاگ جاتا، گھر میں بیٹھ کر بھی وہ منظر سامنے گھومتا رہتا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا، کچھ زخم وقت سے نہیں بھرتے بلکہ وہ زخم راستہ دکھاتے ہیں۔ پھر وقت بدلا، پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی، دونوں طرف سے ہجرت ہوئی، خاندان بچھڑ گئے۔ ایدھی کراچی پہنچا اور ایک ایسا شہر جو زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا اور مدد مانگ رہا تھا۔ گلیاں لاوارث لاشوں سے بھری تھیں، بچے بھوک سے بلکتے تھے۔ اس افراتفری میں ایدھی کسی تماشائی کی طرح کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے اندر ایک بوجھ پل رہا تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ ایدھی محنت مزدوری کرتا، چھوٹے موٹے کام کرتا، پیسے جوڑتا اور گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک بات بار بار دیکھتا، ہر طرف درد اور آہیں، اور درد کے لیے ہمدرد کوئی نہیں۔ زندگی جیسے اس سے پوچھ رہی تھی، کیا تم بھی سب کی طرح گزر جاؤ گے یا وہ بنو گے جس کو دنیا کی ضرورت ہے؟ ایدھی اکثر دیر تک سوچتا رہتا۔ اس کی ماں کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، بوڑھے آدمی کی آخری سانسیں اور شہر کراچی کا درد، یہ سب اس کے دل کو بار بار ہلاتا۔ اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی، تم اس آدمی کو نہیں بچا سکے لیکن اگلے کو بچا سکتے ہو۔ ایدھی کے پاس دولت نہیں تھی، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، مگر اس کے پاس وہ چیز تھی جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ہے درد محسوس کرنے کی صلاحیت، احساس۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایدھی ایک غریب لڑکے سے انسانیت کے سپاہی میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اصل ایدھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا مگر اس کی بنیاد آج رکھ دی گئی تھی۔ کہتے ہیں ہیرو پیدا نہیں ہوتے، وہ بنتے ہیں، آہستہ آہستہ، زخموں سے، آنسوؤں سے، مسلسل محنت، احساس اور ایک سوال سے، میں نہیں تو کون؟ اور کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ عبدالستار ایدھی نے اپنا پہلا قدم کیسے اٹھایا، یہ جاننے کے لیے قصہ مختصر کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسط آپ دیکھ سکیں۔ قصہ مختصر، زندگی کی کہانیاں۔